میں جنہوں نے ختم نبوت میں ضرب لگانے کی کوشش کی میں اس کا تعاقب تو آخر میں کروں گا، لیکن میں آج ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، میں اپنے اور آپ کے ایمان کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ آؤ پھر سفر کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کا۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف نے نبی مکرم کی شان کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے کیا قربانیاں دی۔ اب آپ گرامی قدر، جب عبد الرحمن بن عوف مکہ سے نکل کر مدینے کا سفر کرتے ہیں، اپنے گھر کا سارا سامان باہر نکالتے ہیں، ایک کھپلی کے اندر، کپڑے کے اندر اس کو بند کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کے نکلتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف اپنے بچے اور بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکلتے ہیں اور اس اونٹ پہ سوار کرتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی سوار کرتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے، بیوی کو
امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے صحن میں کہتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے صحن میں کھڑے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے جب میں گھر میں داخل ہوئی نا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہے. جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہے. جس وقت میرے نبی مکرم کے چہرے کو دیکھا میرے دل میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہاں مجھے چاند ستارے نظر آئے. میرے نبی سے سوال کیا اللہ کے نبی ہر من آدم من امتک حسناتہ کعدد نجوم السماء. اللہ کے نبی آپ کی امت میں کیا ایسا کوئی شخص ہے جس کی نیکی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ. فرمایا ہاں عائشہ عمر بن الخطاب حسناتہ کعدد نجوم السماء. میری قوم میں وہ عمر بن الخطاب ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے. اب عائشہ تو صدیق کی بیٹی تھی, عمر سے بھی محبت تھی لیکن باپ ہے. اب عائشہ تو صدیق کی بیٹی تھی, عمر سے بھی محبت تھی لیکن باپ کی محبت کے بارے میں خیال تو آیا. اللہ کے نبی صدیق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صدیق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی مکرم کی شان کی کیا کہنے ہیں, نبی مکرم کی زبان کے کیا کہنے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فرمایا عائشہ صدیق کی غار ثور کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے. یعنی صدیق نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ جو غار میں راتیں گزاری ہیں وہ صدیق کی وہ 3 راتیں اور عمر عبد الخطاب کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, صدیق کی 3 راتوں کی نیکیاں ایک طرف. جو صدیق کی بات کر رہا کہ جس کو اتنا مقام تھا عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا کہا تھا صدیق سے؟ ہمایہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ صدیق وہ 3 راتیں میرے نام کر دیں, زندگی کی ساری عبادت لے جا. اب مگر صدیق نے کہا تھا میری زندگی میں وہی افضل لمحات ہے جو مجھے دے دوں, میرے پاس کیا رہتا ہے. یہ مقام بتا رہا ہوں صدیق کا. تو بات کر رہے ہیں تحفظ ختم نبوت کی. تو جب صدیق کا نمبر آیا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصلح امامت پہ صدیق کو آگے کیا, جب صدیق مصلح امامت پہ آگے ہوئے تو میرے نبی کی وفات کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین بنے, خلیفۃ المسلمین بنے, آج ہم مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں. آج اولاد کی ڈر کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں, مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں, چاہو جلال عظمت کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں, عزت کے چلے جانے سے پریشان ہو جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے صدیق مصلح امامت پہ بیٹھا ہے, صدیق نماز پہ بیٹھا ہے, صدیق صداقت کے پرچے پہ بیٹھا ہے, صدیق عدالت کے اوپر بیٹھا ہے, صدیق اس پورے ملک کی امامت کے اوپر بیٹھا ہے. لیکن صدیق نے یہ نہیں سوچا کہ انہیں سارے کسی کے اوپر بیٹھنے کے بعد میری کوئی چیز چلی جائے گی. اب آپ گرامی کہتے جب صدیق نے خلیفۃ المسلمین بنے 4 فطروں نے جنم لیا. کتنے فطروں نے جنم لیا؟ میرے ساتھ بولیں گے تاکہ مزہ آئے. کتنے فطروں نے جنم لیا؟ ایک منکرین زکات کا, کوہستان کے قبائلوں کا, مانعین زکات کا, اور اس کے بعد مدینے کی سرحدوں کا, اور ختم نبوت کے مسلمہ کا صاحب اس منکر نے ان 4 فطروں نے جنم لیا. میں بات کو سمیٹنے کے لیے آپ کے بات سمجھاتا آگے چلا جاؤں گا. جب 4 فطروں نے جنم لیا تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں عمر ان سارے فطروں کا مقابلہ کرنا ہے. کیا کہا ان سارے فطروں کا مقابلہ کرنا ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. آپ کو کتنے دلیر تھے, عمر کتنے بہادر تھے.
ان کی زکات